السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر حضور کا گزر اس سرخ ٹیلے کے پاس سے ہوا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر تھی۔ حضور نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے انہیں سلام فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب عرض کیا۔ آخر میں امام الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے۔ حضور نے بھی اور جبرائیل نے بھی دو دو رکعتیں پڑھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پھر مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی۔ سب اس انتظار میں تھے کہ کون امامت کا شرف حاصل کرے گا۔ جبرائیل نے حضور کا دست مبارک پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ حضور نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ان احسانات کو گنوایا جو ان کے رب جلیل نے ان پر فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے ملک عظیم عطا فرمایا، مجھے اپنا فرما بردار بنایا جس کی پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے بچایا اور میرے لیے اسے ٹھنڈا اور سلامتی کا باعث بنایا۔ آپ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور ان احسانات کو اور انعامات کو بیان کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ آخر میں رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، تم سب نے میرے رب کی ثنا کی ہے، اب میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر مابعوث فرمایا اور مجھ پر فرقان نازل کیا۔ اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا اور میری امت کو وسط بنایا۔ میری امت ہی اول و آخر ہے۔ مجھے شرع صدر کی نعمت سے نوازا، میرا بوجھ مجھ سے اٹھا لیا، میرے ذکر کو میرے لیے بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ جاں پرور کلمات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، انہی احسانات اور انعامات کے باعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب پر فضیلت پا گئے۔ معراج از مسجد اقصی تا سدرۃ المنتہا و ماورا۔ اس بابرکت سفر کے دوسرے حصے کو جسے معراج سے موسوم کیا جاتا ہے، سورہ النجم کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا گیا۔ قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، تمہارا زندگی بھر کا ساتھی، نہ راہ حق سے بھٹکا نہ بہکا۔ وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے، بڑے دانا نے۔ پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، اور نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ آیات کے الفاظ کا مفہوم پہلے ذہن نشین کر لیجئے۔ نجم مطلق ستارے کو بھی کہتے ہیں اور النجم ذکر کر کے اس سے سریہ پروین مراد لینا بھی اہل عرب میں عام مروج ہے۔ یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ ہوا
یہ مادہ دو بابوں پر مستعمل ہوتا ہے۔ باب عالم یعلم حاویہ یہوا، اس وقت اس کا معنی محبت کرنا ہوتا ہے، ہواہ احبہ۔ دوسرا باب ضربا یضرب ہوا یحوی، جیسے یہاں مذکور ہے اس صورت میں یہ متضاد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نیچے گرنا اور بلند ہونا۔ چنانچہ ہوشاء سقط من علو لی اسفلا و ارتفاع و صعیدا، جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرے تب بھی کہتے ہیں ہوشاء، اور جب کوئی چیز پستی سے بلندی کی طرف جائے اس وقت بھی کہتے ہیں ہوشیء۔ البتہ مصدر دونوں حالتوں میں الگ الگ ہوگا، نیچے گرنے کے معنی ہو تو کہیں گے ہوا یخفی ہووین، اور بلند ہونے کے معنی ہو تو کہیں گے ہوا یحوی حاوین۔ ستارہ رات کے اندھیرے میں روشنی بہم پہنچاتا ہے، فضا کو بھی اپنی ٹمٹماہٹ سے حسن و زینت بخشتا ہے۔ لک و دک صحرا میں مسافر ستاروں ہی سے اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ ستارہ جب آسمان کے وسط میں ہو تو اس وقت وہ رہنمائی نہیں کر سکتا، اس لیے صرف النجم کی قسم نہیں اٹھائی بلکہ اس کی خاص حالت کی جب وہ طلوع ہو رہا ہو یا ڈھل رہا ہو، کیونکہ رہنمائی کا فائدہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی النجم سے مراد ذات پاک مصطفیٰ علیہ طیب و تحیت الثنا ہے۔ اذا ہوا سے مراد حضور کا شب معراج آسمان سے واپس زمین پر نزول فرمانا ہے۔ اس کے بعد آلوسی فرماتے ہیں کہ اذا ہوا سے مراد لینا بھی جائز ہے کہ جب حضور کا شب معراج وہاں تک عروج کرنا جہاں مکان کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل ہو اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں النجم سے مراد بھی قرآن کریم کا نزول شدہ حصہ مراد لیا ہے۔ یہاں النجم مقسم با ہے، اس کا جو معنی لیا جائے گا وہاں خاص مناسبت پائی جاتی ہے جو اہل نظر پر عیان ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔